السلام علیکم ناظرین، آپ نے تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا۔ یہ ویڈیو ہے اسپیشلی سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے امتحان جو ہے وہ ہونے والے ہیں، تو خاص طور پر تمام طلباء و طالبات جو ہے وہ اردو کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ خاص اردو میں جو ہے وہ زیادہ نمبر کٹتے کیوں ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے ایک پیپر ہے جس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کتنے نمبر آئے ہیں 100 میں سے، اور کہاں پہ کیا غلطیاں کی گئی ہیں، ان غلطیوں کو جو ہے وہ کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے اور مزید بہتر نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ سامنے پیپر نظر آ رہا ہے۔ سب یہاں پہ حصہ انشائیہ جو ہے وہ ہیڈنگ دی گئی ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ حصہ انشائیہ میں انہوں نے سوال نمبر 5 حل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ احسان دانش کی نظم تغیر دی گئی تھی، تو انہوں نے احسان دانش کی نظم تغیر کا جو ہے وہ خلاصہ لکھا، اوپر شاعر کا نام تحریر کیا اور نیچے جو ہے وہ اس نظم کا خلاصہ لکھا ہے، واضح آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 نمبر کا سوال تھا جس میں سے جو ہے انہوں نے 4.5 مارکس جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک تو جو ہے وہ خلاصہ مکمل طور پر درست تھا، اور دوسرا جو ہے وہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا، لکھائی بھی اچھی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ 4.5 نمبر ملے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں تو سوال نمبر 4 انہوں نے حل کیا ہے، جو کہ ہوتا ہے سبق کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، اور ایگزام کے اندر اس میں چوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ 2 میں سے ایک سبق کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سبق ہوائی دیا گیا تھا، تو اس کا خلاصہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اوپر واضح طور پر ہیڈنگ دی، سبق کے جو عنوان تھا ہوائی، اس کے نیچے مصنفہ کا نام لکھا ہے، آگے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے مصنفہ کے نام کو، بیگم اختر ریاض الدین۔ نیچے دیکھیں تو خلاصے کا آغاز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک پیراگراف 6 سے 7 لائنوں کا، اس کے بعد دوسرا پیراگراف بھی اسی طرح جو ہے وہ 6 لائنوں پر مشتمل ہے، اس کے بعد تیسرا پیراگراف جو ہے اسی طرح 6 لائنوں پر مشتمل ہے۔ آگے نیکسٹ جو ہے وہ صفحے پہ آئیں تو اسی طرح پیراگراف بنا ہوا ہے واضح جو ہے وہ صفحے کے آغاز سے، ٹھیک ہے، جو کہ جو ہے وہ تقریباً 5 لائنوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ پیراگراف بھی تقریباً 8-9 لائنوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد مختصر سا پیراگراف انہوں نے بنایا ہے، اور پھر آخری پیراگراف اس صفحے پہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے 5 لائنوں کا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ابھی جاری ہے اگلے صفحے پہ جو ہے وہ مزید 2 پیراگراف جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 10 نمبر کا سوال تھا، ٹھیک ہے، جو ہے وہ سبق کے خلاصے کا، اور تقریباً جو ہے وہ 2 یا 2.25 صفحات پر انہوں نے خلاصہ لکھا ہے، جو کہ بورڈ کے جو ہے وہ پیٹرن کے عین مطابق ہے۔ 10 میں سے 9 نمبر ملے ہیں، اور 9 نمبر کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ 9.5 نمبر بھی مل سکتے تھے، 9 نمبر ملے ہیں یا کم بھی آ سکتے تھے، لیکن 9 نمبر اچھے نمبر ہیں 10 میں سے۔ وہ کس طرح کہ انہوں نے باقاعدہ پیراگراف بنائے ہیں، مصنف یا مصنفہ کا نام واضح تو اوپر لکھا ہے مارکر سے ہیڈنگ لکھے، اس کے بعد واضح پیراگراف بنائے ہیں، جو ہے وہ درمیانے پیراگراف بنائے ہیں، ٹھیک ہے، نہ زیادہ بڑے نہ چھوٹے، اور اسی طرح جو اہم الفاظ تھے پیراگراف کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مارکر سے ان الفاظ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ چند ایک الفاظ جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، نیکسٹ سوال نمبر 3 جو ہے وہ انہوں نے حل کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال نمبر 3 ہوتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اقتباس جو ہے وہ سبق جو ہے وہ دستک سے لیا گیا تھا، تو انہوں نے اوپر حوالے متن دیا، سبق کا نام، ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے ایک مسٹیک کی ہے، ٹھیک ہے، سبق کا نام نہیں ہوتا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سبق کا عنوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دستک، اس کے بعد مصنف کا نام، مزاتی، ماخذ لکھا ہے، صنف لکھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ ماخذ اور صنف کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں اگر آپ کو کنفرم ہے، آپ کو آتا ہے تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں،
لیکن اس کے نمبر نہیں ہوتے، صرف مصنف کا نام اور سبق کے عنوان کے نمبر جو ہے وہ 2 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ لکھ دیتے ہیں درست لکھتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اچھا تاثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس سوال کا حصہ ہوتا ہے جی سیاق و سباق، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دی اور آگے سیاق و سباق جو ہے وہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، جو سے تقریباً جو ہے وہ 8 سے 12 سطروں کے درمیان ہونا چاہیے، تو انہوں نے تقریباً اتنا ہی لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے تشریح کی ہیڈنگ دی ہے اور تشریح انہوں نے شروع کی، اس میں جو ہے انہوں نے جو اہم کردار تھے جو ہائی لائٹ کر دیا ہے اس کا مارکر سے انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے تشریح جو ہے وہ اگلے صفحے پہ آئیں تو اسی طرح تشریح جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہاں انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی بیچ میں درج کیا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اسی طرح جو ہے وہ اس پیراگراف کی مین جو سٹیٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انہوں نے مارکر سے ذکر کی، لیکن انہوں نے یہاں غلطی کی۔ یہاں انہوں نے ڈاکٹر زیتی کہتی ہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ قواعد کی روح سے بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک طرف جو ہے وہ ڈاکٹر زیتی لکھا ہے آگے کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ ڈاکٹر زیتی کی نہیں تھی، یہ جو ہے وہ ان کے اہلیہ کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تھی، تو یہ غلطی کی ہے انہوں نے، خیر۔ اس کے بعد نیکسٹ اگلے صفحے پہ آ جائے، انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک شعر دیا ہے لیکن شعر میں غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہی ہے الگ لکھا ہے، حالانکہ یہ شعر اس طرح ہے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایما کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، ٹھیک ہے۔ انہوں نے غلط لکھا، یہی جو ہے وہ 2 بار اسی طرح الگ الگ لکھا ہے، حالانکہ یہی ملا کے لکھنا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی تبدیل ہوتا ہے، کمی بیشی کی جاتی ہے یا جو ہے وہ مصرع میں الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے تو شعر بے وزن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں انہوں نے شعر غلط کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ ایک کوٹیشن دی ہے، ٹھیک ہے، اور آخر پہ بھی جو ہے وہ ایک کوٹیشن دی ہے اور یہاں پہ انہوں نے آخر پہ اس کا اختتام کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال کا اختتام ہو گیا۔ اب دیکھ لیں اس سوال میں جو ہے ان کے جو ہے وہ 12.5 مارکس لگے آؤٹ آف جو ہے وہ 15، ٹھیک ہے، 15 میں سے 12.5 نمبر، ٹھیک ہے۔ 12.5 کیوں لگے ہیں؟ انہوں نے غلطی کی، ایک تو یہاں پہ یہ غلطی کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد شعر غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں جس وجہ سے تقریباً جو ہے ان کے تو نمبر کٹے، ورنہ ان کا مزید 1 نمبر پڑھ سکتا تھا، یہ 10 نمبر پڑھ سکتا تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی ان کو جو ہے وہ 12.5 کے بجائے 13.5 یا 14 نمبر بھی مل سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے سوال نمبر 7 جو ہے وہ حل کیا ہے، لکھا ہے، ٹھیک ہے، مالک مکان کے نام جو ہے وہ یہ خط لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح باقاعدہ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے ابتدائیہ، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد متن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، متن جو ہے وہ اسی طرح ایک صفحے پہ انہوں نے 2 جو ہے وہ 3 پیراگراف جو ہے وہ بنائے ہیں متن کے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نیکسٹ صفحے پہ آ جائیں تو اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے آگے پیچھے وہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائے اور بیچ میں پھر شعر ایڈ کیا ہے اور شعر دوبارہ سے غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اختتامیہ، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے وہ 10 میں سے 9 نمبر ملے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ شعر غلط ہوا لہٰذا جو ہے اس وجہ سے نمبر جو ہے وہ ان کا کٹا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ 9.5 بھی مل سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ طریقہ کار ٹھیک تھا، متن جو ہے وہ اچھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں غلطی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آدھا نمبر یا 1 نمبر کٹ چکا ہے، کیونکہ آفیشیلی کبھی بھی بورڈ کے پیپر میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں 10 میں سے 10 نمبر نہیں آتے، آدھا نمبر 1 نمبر لازمی کٹتا ہے، تو یہاں بھی ان کا سمجھتے ہیں کہ آدھا نمبر اس غلطی کی وجہ سے کٹ دیا، ورنہ ان کو 9.5 نمبر بھی مل سکتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے سوال نمبر 2، ٹھیک ہے، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، نظم کے اشعار کی تشریح اور غزل کے اشعار کی تشریح۔ یہاں انہوں نے ایک مسٹیک کی، نظموں کے اشعار کی تشریح، حالانکہ انہوں نے نظم کے اشعار کی تشریح لکھنا تھا۔ خیر یہ اس پہ جو ہے وہ کیونکہ اس کے نمبر نہیں ہوتے ہائی لائٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ایگزامینر کی نظر پڑ جائے تو اس پہ برا تاثر جو ہے وہ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے نمبر جو ہے وہ کٹ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے نمبر ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا یہاں انہوں نے جو ہے یہ شعر لکھا، نیچے جو ہے وہ انہوں نے شاعر کا نام لکھا، نظم کا عنوان نہیں لکھا، ٹھیک ہے، نظم کا عنوان پہ لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے ایک مین غلطی کی یہاں پہ۔ نیچے مفہوم دیا، نیچے جو ہے وہ تشریح کی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے شعر ایک جو ہے وہ تشریح کے اندر جو ہے وہ درج کیا ہے لیکن غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر تھا جی، درست شعر اس طرح ہے: مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے یہاں غلطی کی، انہوں نے لکھا ہے مہکتے ہوئے پھولوں سے خوشبو جدا کی، جبکہ جو ہے اس انداز سے لکھا جائے تو شعر جو ہے وہ بے وزن ہو جاتا ہے اور غلط، پورا شعر غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ صفحے پہ آ گئے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ تشریح کو جاری رکھا ہے اور آگے جو ہے ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پیراگراف بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے اسی طرح جو ہے نیچے ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ صفحے پہ آ جائیں تو اسی طرح جو ہے وہ صفحے پہ آ کے انہوں نے پیراگراف بنایا اور آخر پہ جو ہے وہ پھر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ دے کر، ٹھیک ہے، ترجمہ لکھ کر یا مفہوم لکھ کر جو ہے اس کا اختتام کر دیا۔ اچھا، اب یہ سوال جو ہے خاص طور پر اس میں جو ہے ان کے کافی نمبر کٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کٹنے کی کیا وجہ ہے کہ یہ ایک تو جو ہے وہ 2 اشعار آتے ہیں نظم سے، 10 نمبر کے جو ہے وہ اشعار کی تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس جزو کی 10 میں سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ 6 نمبر ملے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو 6 نمبر ملے ہیں۔ 6 نمبر ملنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو جو ہے انہوں نے تشریح کی، دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کی اور تشریح جو ہے اس کی لینتھ کم تھی، ٹھیک ہے، یعنی ایک صفحہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرا صفحہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً یہ تیسرا صفحہ آدھا کاؤنٹ ہو گیا کیونکہ اس پہ اوپر جو ہے وہ مین شیٹ کا پورشن، ٹھیک ہے، تو پرنٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 2.5 صفحے جو ہے انہوں نے تشریح کی ہے، حالانکہ ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 سے 2 صفحے جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے ٹوٹل 2 اشعار کی جو ہے وہ 2.5 صفحے کی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نظم کا عنوان بھی نہیں دیا، تو اس وجہ سے ان کے 6 نمبر لگے۔ حالانکہ 6 نمبر پہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو زائد ہیں، مطلب 5 نمبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مسٹیک کی ہوئی کہ غلط انہوں نے جو ہے وہ شعر بھی غلط لکھا، لیکن 6 نمبر جو ہے وہ یہاں اس سوال میں لگے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو دوسرا اسی سوال کا دوسرا جزء ہے بے جزء حصہ غزل، غزل کے اشعار کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ 7.5 جو ہے وہ مارکس ملے آؤٹ آف 10، ٹھیک ہے۔ انہوں نے شاعر کا نام ایک شعر لکھا، شاعر کا نام لکھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے شعر کا مفہوم لکھا، تشریح کی، پیراگراف بنایا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا شعر لکھا۔ یہاں پہ انہوں نے ایک غلطی کر دی بقول علامہ اقبال، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اقبال کا شعر جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے شعر لکھا اس میں بھی غلطی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ مسٹیک ہوئی، ٹھیک ہے، جو کہ ہائی لائٹ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ نظر پڑی ہے تو یہ چیز واضح ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، انہوں نے پھر جو ہے وہ اگلے صفحے پہ پیراگراف بنایا، پھر بقول شاعر، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے شعر لکھا، اس میں غلطی کر دی: فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مگر کی جگہ انہوں نے لیکن لکھ دیا، ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پیراگراف آگے بنا ہوا ہے واضح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جی اس ایک شعر کی تشریح تقریباً جو ہے وہ 2 صفحے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر لکھا، ٹھیک ہے، نیچے پھر دوبارہ شاعر کا نام لکھا، مفہوم لکھا، تشریح، ٹھیک ہے، پھر نیچے اس نے جو ہے وہ پیراگراف کے نیچے ایک شعر جو ہے انہوں نے دیا جو کہ غلط جو ہے وہ لکھا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نکلے تھے کسی اور راستے کی دھن میں، اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ شعر جو ہے وہ غلط لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا شعر جو ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں، ٹھیک ہے، چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں، ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے، ٹھیک ہے، اس انداز سے جو ہے وہ شعر تھا، ٹھیک ہے۔
اچھا اس کے بعد آئیں ٹھیک ہے نیکسٹ صفحے پہ، ٹھیک ہے انہوں نے پھر پیراگراف اسی طرح تشریح کو جاری رکھا ہے، پھر شعر دیا ہے اور وہ شعر پہ جو ہے وہ غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے خود سے یہ شعر جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی اور شعر غلط ہے کیونکہ بے وزن ہے، ٹھیک ہے طلبا اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ خود سے شعر بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کے اندر شعری جو ہے وہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی، شعر کہنے کی وہ خداداد صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی، تو وہ اکثر جو ہے خود سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط شعر جو ہے بناتے ہیں یا لکھتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ اوزان کا یا ان جو ہے وہ شاعری کی باریکیوں کا اندازہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اچھا خیر تیسرا شعر انہوں نے جو ہے وہ پر لکھا ہے، ٹھیک ہے نیچے پھر جو ہے وہ شاعر کا نام لکھا، ٹھیک ہے مفہوم لکھا اور تشریح جو ہے انہوں نے کی، ٹھیک ہے اور یہاں صفحے کے آخر پہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شعر دیا، ٹھیک ہے اس شعر میں بھی دوسرے مصرع میں جو ہے انہوں نے غلطی کی، ٹھیک ہے یہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم 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 کھاؤں گا تو کچھ اور نکھر جاؤں گا، ٹھیک ہے اس طرح ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ جو ہے دوسرے مصرع غلط کر دیا، یہ سنور جاؤں گا۔ خیر نیکسٹ صفحے پہ آئیں اسی طرح انہوں نے پیراگراف بنایا پھر شعر لکھا اور اس شعر میں بھی جو ہے انہوں نے ایک غلطی کہتی بھی اضافی ہے، جب کوئی لفظ اضافی ایڈ کیا جاتا ہے تو پھر بھی مصرع اور شعر بے وزن ہو جاتے ہیں، تو اس سوال میں جو ہے یعنی یہ 10 میں سے ان کو جو ہے وہ دیکھیں تو ان کو جو ہے وہ نمبر ملے ہیں جی تقریباً جو ہے وہ 7.5، ٹھیک ہے 7.5 کیوں ملے کہ 3 اشعار کی تشریح انہوں نے کی، لینتھ تشریح کی ٹھیک تھی یعنی تقریباً ایک شعر کی تشریح 2 صفحات 1.5 صفحہ انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے تو لیکن جو ہے وہ جو بھی حوالہ جاتی شعر انہوں نے جو ہے وہ درج کیے ہیں وہ تمام اس میں سے 2-3 شعر جو ہے انہوں نے غلط لکھے، ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ نمبر کٹے ہیں، ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سوال نمبر 6 حل کیا جی، ٹھیک ہے مضمون انہوں نے لکھا جی جو ہے وہ آپشن ان کے طلبہ کے پاس اسٹوڈنٹس کے پاس آپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے 3 میں سے ایک کر سکتے ہیں، یہاں لکھا ہے جی زندگی کا یادگار دن، انہوں نے جو ہے یہاں سے شروع کیا اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں یہ پیراگراف انہوں نے بنائے اس طرح، ٹھیک ہے یہاں جو ہے انہوں نے ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھا مفہوم لکھا، ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ پیراگراف بنایا پھر ایک ارشاد باری تعالیٰ لکھا، ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیچے انہوں نے جو ہے وہ اپنا یادگار دن کے حوالے سے مزید جو ہے واقع تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے مضمون آ کے جاری رکھا، اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ان کی زندگی کا یادگار دن جو ہے وہ یعنی ان کا مقصد کا حصول تھا، ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو ہے ایک ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے اچھا خیر اس کے بعد پھر یہ صفحہ آ گیا انہوں نے پھر جو ہے اس پہ جو ہے وہ آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ درج کیا ہے، اسی طرح پھر ایک کوٹیشن پھر ایک شعر لکھا ہے، ٹھیک ہے شعر میں دوبارہ سے وہ شعر یہ شعر 3 سوالات میں لکھ چکے ہیں لیکن ہر جگہ یہ شعر جو ہے انہوں نے غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے تو یہاں پہ خیر یہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا لیکن انہوں نے یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ غلطی کی ہے، یہ شعر بھی جو ہے وہ انہوں نے غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے تو یہ خاص طور پر طلبہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شعر ایڈ جو ہے وہ درج کرتے ہیں، ٹھیک ہے تشریح کے اندر یا مضمون کے اندر تو وہ غلط لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ نمبر کٹتے ہیں، ٹھیک ہے اچھا یہ مضمون جو ہے وہ ان کا تقریباً جو ہے وہ مشتمل تھا جی جو ہے وہ تقریباً 4.5 صفحات پر، ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ 20 میں سے 11 نمبر ملے ہیں، ٹھیک ہے اور ویسے ایک اچھا مضمون جو ہے وہ تقریباً 8 صفحات یا 9 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے اس میں باقاعدہ ہر صفحے پہ ایک آدھ حوالہ جاتی جو ہے وہ شعر یا ایک آدھ قول جو ہے وہ درج ہوگا تو پھر جو ہے وہ 8 صفحات پر مبنی اس مضمون کو جو ہے وہ 17 سے 18 نمبر جو ہے وہ ملتے ہیں 20 میں سے، ٹھیک ہے انہوں نے تقریباً 4.5 صفحات لکھے ایوریج، تو 4.5 صفحات اگر درست لکھے ہوں تو پھر بھی جو ہے وہ 10 سے 12 کے درمیان نمبر ملتے ہیں اور ان کو 11 نمبر ملے ہیں، ٹھیک ہے جی
اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ میں نے چیزیں جو ہے وہ بتا دی کہاں کہاں غلطیاں تھیں ٹھیک ہے. اب اس کے ٹوٹل مارکس جو ہے ان کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے. تو ٹوٹل مارکس جو ہے وہ اگر دیکھیں پہلے سوال جو ہے وہ معروضی میں ان کے 15 نمبر آئے ٹھیک ہے. انہوں نے 5 نمبر جو ہے وہ ضائع کر دیے. اس کے بعد سبجیکٹیو میں دیکھیں ٹھیک ہے سوال نمبر 2 جو کہ 20 جو ہے وہ نمبر کا ہوتا ہے اس میں 13.5 ملے جو کہ تشریحات پر مشتمل ہے. اس کے بعد تیسرا سوال سیاق و سباق و تشریح کا 15 نمبر کا ہوتا ہے 12.5 ملے ہیں ٹھیک ہے. چوتھا سوال سبق کا خلاصہ ہوتا ہے 10 نمبر کا 9 نمبر ملے ہیں. پانچواں سوال جو ہے وہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے 5 نمبر کا 4.5 ملے ہیں. چھٹا سوال جو ہے وہ مضمون کا ہوتا ہے 20 میں سے ان کو 11 ملے ہیں ٹھیک ہے. اور آخری 7واں سوال جو ہے وہ خط ہوتا ہے جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں سے ان کو 9 نمبر دیں. اب زیادہ نمبر ان کے کن سوالات میں کٹے تو آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 6 جو کہ 20 نمبر پر مشتمل تھا اس میں جو ہے ان کے 9 نمبر جو ہے وہ کٹے ہیں. حالانکہ ان کے جو ہے پاس اگر یہ ٹائم مینیج کر لیتے اس میں باقاعدہ حوالے دیتے لینتھ اچھی ہوتی تو ان کے مزید جو ہے وہ 5 سے 6 نمبر اس سوال میں بڑھ سکتے تھے ٹھیک ہے. یعنی ان کو 16-17 نمبر پہ جو ہے وہ 20 میں سے مل سکتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں تو سوال نمبر 3 جو ہے ٹھیک اس میں بھی ان کے جو ہے وہ نمبر تقریباً 1 سے 1.5 نمبر مزید بڑھ سکتا تھا ٹھیک ہے اگر یہ وہاں پہ جو ہے وہ غلطی نہ کرتے شعر غلط نہ لکھتے. اس کی طرح جو ہے وہ سوال نمبر 2 میں جو ہے وہ ان کو 20 میں سے 13.5 ملے ہیں. یہاں پہ بھی ان کے 4 سے 5 نمبر مزید پڑھ سکتے تھے. انہوں نے غلط اشعار جو ہے وہ تشریح کے اندر جو ہے وہ لکھے جس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ نمبر کٹے ہیں ضائع ہوئے ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں ٹوٹل جو ہے وہ 74.5 جو ہے وہ آؤٹ آف 100 جو ہے ان کو ملے ہیں. یہاں اگر دیکھا جائے تو جو ہے جس طرح میں نے جو ہے وہ نمبر بتائے ٹھیک ہے کہ سوال نمبر 6 3 اور 2 میں کٹے ہیں تو تقریباً 8 سے 10 نمبر جو ہے ان کے بڑھ سکتے تھے تو ان کو 85 تک مارکس جو ہے وہ آ سکتے تھے اگر یہ وہ غلطیاں کہ جو انہوں نے کی ہیں وہ نہ ہوتی تو ان کے 10 نمبر مزید جو ہے وہ بڑھ سکتے تھے ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا جی آپ آج کا پیپر. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ایک اور پیپر جو ہے وہ اسی طرح کا میں دکھاؤں گا جس جسم کے اندر جو ہے وہ مزید اس سے زیادہ نمبر ہوں تاکہ آپ کو وہ پیپر دیکھ کے پیچھے وہ اندازہ ہو جائے کہ پیپر میں کہاں جو ہے وہ کس طرح سے حل کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہم نے اچھے نمبر حاصل کرنے. شکریہ.